میں مولانا طارق جمیل کا فین ہوں۔ دوستی کو بھی 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں شروع میں جب ان سے ملا تھا تو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ مجھے خراب نہیں کریں گے اور میں انہیں نہیں کروں گا۔ یہ معاہدہ آج بھی قائم ہے۔ مولانا نے 15 برسوں میں مجھے تبلیغ نہیں کی اور میں نے بھی انہیں کبھی رائے راست پر لانے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ ہم اپنی اپنی گلیوں میں مزے کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ تاہم میں دل سے یہ سمجھتا ہوں مولانا عظیم انسان ہیں۔ کیونکہ یہ دین کی باتیں کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کام انبیاء اور صوفیاء سے لیتا تھا۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، جبکہ صوفیاء کرام آج کی ڈیجیٹل ورلڈ میں فٹ ان نہیں ہے۔ لہٰذا قدرت اب دعوت کے لیے مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں سے کام لیتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے منتخب نمائندے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رینگنے والے ہم جیسے لوگوں میں سے کسی کو چنتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں لاٹھی دے کر گمراہ بھیڑوں کو باڑے میں واپس لانے کی ذمہ داری دے دیتا ہے، اور بلا شبہ مولانا طارق جمیل ان لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بے انتہا اثر رکھا ہوا ہے۔ یہ لفظوں کی ڈوریاں پھینک کر دلوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ آیات، احادیث اور واقعات کا سمندر بھی ہیں۔ ان کی یادداشت ان کی زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بولتے جاتے ہیں اور واقعات گوگل کی طرح ان کی زبان پر اترتے جاتے ہیں۔ یہ وصف اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ میں ان کا فین تھا، میں ان کا فین ہوں اور میں ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میں ان سے اختلاف یا شکوہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو شکوے اور اختلاف کا حق تو اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، اور انسان اپنا یہ حق قدرت کے سامنے بھی استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا میں اپنا یہ حق آج مولانا کے سامنے بھی استعمال کروں گا۔ مجھے یقین ہے مولانا میرے اشاریہ 1% سچ کا برا نہیں مانیں گے۔ وزیراعظم ہاؤس میں ٹیلی تھون تھی۔ میرے صحافی اور اینکر دوستوں نے وزیراعظم کے ساتھ مل کر چندہ مانگا اور الحمدللہ پوری دنیا سے 55 کروڑ روپے کے وعدے نازل ہوئے، جبکہ ٹیلی تھون پر چینلز کا 1 ارب روپے کا کمرشل ٹائم خرچ ہوا۔ حکومت اگر اس خواری کی بجائے ٹیلی ویژن چینلز کو حکم دیتی آپ اپنے 3 گھنٹے کمرشل کر دیں، شام 4 بجے سے 7 بجے تک صرف اشتہار اور پیڈ کنٹینٹ چلائیں، اور اس سے جتنی رقم ملے وہ آپ کرونا فنڈ کو دے دیں، تو یقین کریں 55 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہو سکتی تھی۔ لیکن ہم کیونکہ بھیک کا عالمی ریکارڈ قائم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے وہ قائم کر دیا۔ کرونا اس وقت 210 ملکوں میں ہے، لیکن ہمارے وزیراعظم دنیا کے واحد حکمران ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن میں پھنسے لوگوں سے چندہ مانگا اور آخر میں صرف 55 کروڑ روپے کے وعدے ملے۔ ملک میں روز اس سے دوگنا ٹول ٹیکس جمع ہو جاتا ہے۔ حکومت نے آخر میں چندے میں برکت ڈالنے کے لیے مولانا طارق جمیل کو بھی ٹیلی تھون میں جھونک دیا، اور مولانا نے دعا سے پہلے پوری قوم کو میڈیا سمیت جھوٹا قرار دے دیا۔ میں مولانا کی آبزرویشن کی توہین نہیں کرتا۔ مولانا جانتے ہیں قوم میں تبلیغی جماعت کے 1 کروڑ کارکن بھی شامل ہیں۔ اگر پوری قوم جھوٹی ہے تو پھر یہ مبلغ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیچھے رہ گیا میڈیا، تو میں میڈیا ورکر کی حیثیت سے چند سچ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا خود فیصلہ کر لیں ہم لوگ کتنے جھوٹے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں ایک وزیر ہیں عمر ایوب۔ یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے اور گوہر ایوب کے صاحبزادے ہیں۔ گوہر ایوب قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، وزیر خارجہ بھی، اور پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر بھی۔ گوہر ایوب نے ایوان اقتدار کے مشاہدات کے نام سے 2007 میں کتاب لکھی۔ اس کتاب میں گوہر ایوب نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ بقول گوہر ایوب، ہم نے چین کو $250 ملین کی امداد اور $500 ملین کی گرانٹ پر تیار کر لیا تھا۔ ہم وزیر اعظم میاں نواز شریف کو چین لے گئے۔ وزیر اعظم نے صرف کہنا تھا اور چین نے ہمیں $750 ملین دے دینے تھے۔ لیکن صبح ناشتے کی میز پر نواز شریف نے مجھے اور وزیر خزانہ سرتاج عزیز کو کہا میں چین سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ مجھے نواز شریف سے بچوں جیسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ مجھے وزیر اعظم کے طرز عمل پر بہت افسوس ہوا۔ آپ ذرا سوچئے، جو وزیر اعظم معاشی حالات کی خرابی کے باوجود چین سے امداد نہیں مانگ رہا، وہ بچوں جیسی حرکت کر رہا تھا، اور وہ جو ٹیلی تھون میں پوری دنیا سے مانگ رہا تھا وہ ایماندار ترین ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں؟ یہ وفاقی وزیر عمر ایوب کے والد گوہر ایوب کا لکھا ہوا سچ ہے، اور میں یہ صرف ریپروڈیوس کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے آج سارا دن جتنی گالیاں پڑیں گی مولانا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم لوگ اس فضا میں سچ بولتے اور لکھتے ہیں۔ مولانا خود
उस चैनल के मालिक का नाम नहीं ले रहे, जिसने कहा था चैनल बंद हो सकता है लेकिन झूठ नहीं रोक सकता। लेकिन वो लोग जो रोज़ जाबर हुक्मरानों के सामने पूरे नाम लेकर सच बोलते हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं। सच तो ये है, इस मुल्क में सच को मशकूक बना दिया गया है। हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के अच्छे कामों का एतराफ़ भी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से गालियों के दहाने खुल जाते हैं। मौलाना ये भी छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें, क्या ये सच नहीं हम एक बेकारी मुल्क थे? पूरी दुनिया हमें मंगता समझती थी, लेकिन हमने अब वज़ीर आज़म को भी चंदे पर लगा दिया। ये भी अब दिल खोल कर दें कि सदा लगा रहे हैं। और लोग इसके बाद जब कहते हैं खुदा खौफी करें तो जवाब आता है वज़ीर आज़म कौन सा अपनी ज़ात के लिए मांग रहे हैं। हमने मुल्क में अपनी आंखों से बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात देखे हैं, लेकिन ये मंजर पहली मरतबा देखा। अब्दुस्तार एदी के साहबजादे फैसल एदी खुद लोगों से चंदा लेकर चंदे का चेक बनाते हैं और ये चेक वज़ीर आज़म को दे देते हैं और वज़ीर आज़म वो वसूल भी कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी पर अद्वियात साज कंपनियों से रकम लेने का इल्ज़ाम लगता है। उन्हें ओहदे से हटा दिया जाता है, लेकिन उनसे वसूली की जाती है और ना ही तहकीकात होती हैं, और फिर 3 माह बाद उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। वफाकी मशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को 309 अरब रुपए का डैम बनाने का ठेका दे दिया जाता है। FIA की तहकीकात में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार पर चीनी और आटे में अरबों रुपए बनाने का इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन खुसरो बख्तियार को पहले से बेहतर वजारत दे दी जाती है और जहांगीर तरीन को मौसम एंजॉय करने का वसी मौका फराम कर दिया जाता है। पेशावर मेट्रो मुकम्मल नहीं होती, नैब केस खोलने लगता है तो KP के हुकूमत अदालत से स्टे ले लेती है। इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन फंडिंग की फ़ाइल खुलती है और हुकूमत सामने खड़ी हो जाती है और वज़ीर आज़म खुद डेवस में खड़े होकर कह देते हैं मेरा ये दौरा मेरे दोस्त इमरान चौधरी ने स्पॉन्सर किया था। और ये सच की उस फहरिस्त के वो इशारिया 1% सच हैं जो जबर के इस मौसम में भी मीडिया ने बोले। लेकिन तारीख़ की ईमानदार तरीन हुकूमत क्या करती है? ये रिपोर्ट्स लीक होने के बाद हमने रिपोर्ट जारी कर दी का ढंढोरा पीटना शुरू कर देती है। और बस मौलाना साहब, ये क्या जुनून है, ये क्या इश्क है जिसमें रोज़ लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती है, हो रहा है और अहले ईमान तमाशा देख रहे हैं। मैं आखिर में ये मानता हूँ अल्लाह ताला ने पहली मरतबा दुनिया के एक इंसान के लिए अपना उसूल बदल दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है हम जालिमों में से बाज़ को बाज़ पर वाली यानी हुक्मरान बना देते हैं। सूरह अल इनाम आयत 129। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बार दुनिया की झूठी तरीन कौम पर एक सच्चा तरीन और ईमानदार तरीन लीडर उतार दिया। हमारा क्या बनता है ये तारीख ही बताएगी, लेकिन कम से कम कुदरत इसके बाद ये दावा नहीं कर सकेगी। हम कौमों पर कौमों जैसे लीडर ही उतारते हैं। ये उसूल कम से कम तब्दील हो गया और मैं समझता हूँ इसमें मौलाना की दुआओं और रिक्कत का बहुत अमल दखल है। ये नरगस का हज़ारों साल का वो गिरिया है जिसके बाद चमन में दीदे वर पैदा हो जाता है और पूरी दुनिया अब वुज़ू करके हमारे दीदे वर का दीदार ही कर रही है। मौलाना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।